دنیا صرف بدل نہیں رہی ہے، دنیا اس وقت بدل چکی ہے۔ دنیا کا امیر ترین شہر نیو یارک، جہاں پر 35,000 سے زائد کروڑ پتی رہتے ہیں، اسی طرح ارب پتیوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے، اور 60 سے زائد کھرب پتی بھی اسی شہر میں رہتے ہیں۔ یعنی کہ دنیا کے امیر ترین افراد کا شہر نیو یارک شہر ہے، اور یہاں پر ایک سوشلسٹ نے میئر کے انتخابات میں میدان مار لیا ہے۔ ہاں، زوران ممدانی نے میئر کے الیکشن میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ زوران ممدانی ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اور ٹرمپ کا سب سے بڑا مخالف ہے۔ اور یہاں پر آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ ٹرمپ کا تعلق بھی نیو یارک شہر سے ہے۔ ٹرمپ ٹاور نیو یارک کے اندر موجود ہے، اور اس سب کے باوجود بڑے مارجن سے زوران ممدانی نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اور یہاں تک نہیں، دنیا تو زوران ممدانی کو ایک سوشلسٹ قرار دیتی ہے، جبکہ ٹرمپ کا اس بارے میں کہنا ہے کہ زوران ممدانی صرف سوشلسٹ نہیں بلکہ کمیونسٹ ہے۔ Zoran Mamdani, 34-year-old Democratic socialist. He's the front runner. Communist, not socialist, communist. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی آگاہ کرتا چلوں کہ زوران ممدانی خود کو مہاجر کہتا ہے، جبکہ ٹرمپ نے واضح طور پر کہہ رکھا ہے کہ تارکین وطن کی امریکہ میں اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ٹرمپ کے حامیوں نے زوران ممدانی کو ووٹ دیا ہے۔ زوران ممدانی کو اسرائیل مخالف بھی تصور کیا جاتا ہے۔ زوران ممدانی واضح طور پر کہتا ہے کہ نتن یاہو جنگی جرائم کا مرتکب شخص ہے، اور زوران ممدانی کی جیت پر اسرائیلیوں سمیت ان کے وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا ہے کہ اب وہ نیو یارک نہیں جائیں گے۔ اب اس تمام تر معاملے کو اگر گہرائی میں دیکھا جائے تو ایک بات سامنے آتی ہے، ٹرمپ نے اپنے ووٹر کو یہ یقین دلایا تھا کہ وہ الیکشن میں منتخب ہو کر دنیا بھر میں امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ اسی حد تک یہ بات اپنی جگہ بجا بھی ہے کہ ٹرمپ نے 8 جنگیں رکوائی ہیں، مگر دنیا میں اس وقت امریکہ کی وجہ سے کئی اور تنازع بھی ہیں جن کو ٹرمپ حل کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ یوکرین روس جنگ کو ختم کروانے میں ٹرمپ نے جو وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ بھی ٹرمپ پورا نہیں کر پائے ہیں۔ اس کے علاوہ مین ایشو فلسطین اسرائیل معاملہ ہے۔ اس معاملے پر بھی ٹرمپ کی جانب سے کوئی خاصے اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں۔ ٹرمپ کے صدارت سنبھالنے کی کئی ماہ بعد غزہ امن معاہدہ سامنے آیا، مگر فی الحال اس معاہدے کی خلاف ورزی بھی کئی بار نتن یاہو کی جانب سے ہو چکی ہے۔ اب ان تمام معاملات کو لے کر امریکن عوام میں ٹرمپ کے خلاف غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ بھی ہے، اور وہ جناب یہ ہے کہ ٹرمپ نے صدارت سنبھالنے کے بعد دنیا بھر کے کئی ممالک پر ٹیرف عائد کی۔ اس ٹیرف کی وجہ سے امریکہ کی قومی آمدن میں تو اضافہ ہوا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ عام آدمی پر مہنگائی کا بوجھ بھی بڑھا ہے، جس کی وجہ سے ٹرمپ کے خلاف لوگ باقاعدہ طور پر سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ انہی معاملات کو مد نظر رکھ کر امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک کے اندر ٹرمپ کے سب سے بڑے مخالف کو ووٹ دیا ہے، اور دنیا بھر میں اس کو باقاعدہ طور پر ٹرمپ کی ہار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔